میں تو یہ کہتا ہوں کہ جرنلسٹ کی سکسیس ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کرے جو ظالم کو تکلیف دے، اور اس کے باوجود تڑیاں دھمکیاں دھونس دھاندلی. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فالو کیا تھا لیکن وہ بیچارے کا منہ ہی کالا ہوا. جس دن میرے والد اس دنیا سے گئے ہیں اس کے بعد اپنا رونے والا، دکھ آئے، تکلیف آئی، پریشانی آئی، وہ رویا جاتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صبح صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور پوائنٹ. ناظرین آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ اس ٹائم کرائم بیٹ کے بہت بڑے ایک آئیکن ہے جن کو دیکھ کے بہت سارے لوگ انسپریشن لیتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو اس طرف آنا چاہتا ہے، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا آئیکن ہے جن کا نام میاں عمران ارشد صاحب ہے. آج میاں عمران ارشد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس تمام کیریئر میں کس طرح کی ہرڈلز انہیں فیس کرنی پڑی. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا. سر تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے، اور آپ کا تعارف جو ہے مجھ پر بہت بڑا برڈن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور ہمارے لیے بھی. جی جی سر ہرڈلز کی جہاں تک بات ہے، وہ تو میرے خیال سے ہرڈلز کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی زندگی میں کچھ تکالیف ہوں، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تکلیف کے ساتھ خیر بھی آئے، بے شک ہے، اکیلی تکلیف نہ آئے. تو آپ کو اپنی زندگی میں جب آپ پیچھے دیکھیں گے اور اگر کبھی آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے اور ساتھ ہی بڑی خیر آ گئی ہے تو آپ کو تکلیف بھول جاتی ہے. تو بالکل ہمیں بھی ایسا ہی ہے. باقی رہی بات کہ لوگوں کے لیے انسپریشن، مجھے ایسا نہیں لگتا. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن میری دستبستہ درخواست ہر ویور سے کہ آپ جرنلزم میں ہیں یا نہیں ہیں، واٹ ایور یو پیپل آر ڈوئنگ، بھائی اپنا کام مکمل ایمانداری، تقویت اور طاقت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. آپ شاید ان سے بہت بہتر لوگ ہوں، ہم کچھ بھی نہیں. عمران بھائی مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو کتنا عرصہ پہلے آپ نے لاہور پوچھتا کا اپنا شو سٹارٹ کیا تھا؟ لاہور پوچھتا ہے کا آغاز کیا تھا 2018 میں، اور 2024 میں لاہور پوچھتا ہے چھوڑ دیا تھا. اب پاکستان پوچھتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے. اور لاہور پوچھتا کا جو سا آپ کا یہ سارا سنیریو تھا، ٹائم پیریڈ تھا، اس میں سب سے زیادہ مشکل کون سا آپ کے لیے ایسا تھا جو آپ نے آن ریکارڈ کیا بھی ہو مگر آپ اسے جو ہے آن ایئر نہ کر سکے ہوں؟ اچھا، بہت سارے شوز ایسے ہوتے ہیں، کسی بھی جرنلسٹ کی زندگی میں بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ایئر نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. بہت سارے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو ایئر نہیں ہو پاتے. بہت سارے تاثرات، بہت سارے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ پبلکلی ایکسپریس نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بہت بھونڈے یا بہت برے ہوتے ہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ طاقتور کو وہ آراء، وہ خیالات، وہ خبریں ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جرنلسٹ کی سکسیس ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کرے جو ظالم کو تکلیف دے، اور اگر وہ تکلیف ہو رہی ہے تو جو کہ ہمارے کیس میں الحمدللہ ہو رہی ہے تو شکر الحمدللہ. رہی بات کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں، تو اگر وہ میں نے آپ کو بتانے تو میں ایئر کیوں نہ کر لیتا. نہیں یہ تو اچھی بات. مطلب یہ کہ کوئی ایک ایسا جو میں ذاتی طور پہ، چلے میں اٹ واز اے لائٹر ڈسکشن. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب سے میرا اپنا پلیٹ فارم ڈیجیٹل کا شروع ہوا ہے تو میں کوئی ایسی چیز رہنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ہاں، میں اشارے کنائے میں گول مول کر کے سیدھی پدری کر کے میں کر ہی دینا. ٹھیک ہے. ہاں، کئی دفعہ وہ کھل کے نہیں ہو پاتی، کئی دفعہ کھل کے ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو عمران بھائی آپ کو بھی تڑیوں کا اور تانوں کا اور سب کچھ ہوتا ہے بھائی، سب کچھ ہوتا ہے. لوگ تو صفحے ماتم بچھا لیتے ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، خاص طور پہ صحافی برادری کو. ٹھیک ہے. میں دیکھیں اپنے گھر سے بات شروع کرنی چاہیے نا. کوئی بھی مافیا جو ہے اس کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ سب سے پہلے صحافیوں کی چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے صحافی بھائی ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ مافیاز کے باپ کے نوکر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے بچوں کو لقمہ حرام بھی کھلا رہے ہوتے ہیں. میری سب سے درخواست یہ ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو عزت دیا، وقار دیا، اور بڑے کمال کے لوگ بھی ہیں. اچھا، بڑے بڑے کمال کے لوگ بھی ہیں جو مافیاز کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو یار ایک باعزت آدمی بنایا، تو کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو باعزت رہنے دینے کی. اچھا عمران بھائی، آپ نے ایک دفعہ ہم نے ایک دیکھا تھا کہ ایک بندہ تھا اور اس کے پاس سے شراب نکلی تھی. ٹھیک ہے، کئیوں سے نکلی مگر جو ہمارے تک آئی نا. ٹھیک ہے. اور ابھی میں وہ بھی کروں گا کہ جن کے پاس نکلی بھی تو آپ نے ان کو بھی چھوڑا، وہ آپ نے ایک پروگرام میں بتایا. ایگزیکٹلی ایسے. اچھا، تو عمران بھائی کبھی اس طرح سے ہوا کہ کوئی آپ کے پیچھے تک آیا ہو، گھر تک آیا ہو کہ یار میرے پیچھے آ کے کسی نے کی لینا ہے؟ پھر بھی میرے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہی کالا کرنا ہے کسی نے. اب پتہ نہیں کوئی اپنا منہ کالا کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے بھائی. تو میرے پیچھے آ کے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے
کہ میں کسی کے ساتھ ذاتی پرسنل معاملہ نہیں کرتا، میں پروفیشنل معاملہ رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود تڑیاں دھمکیاں دھونس دھاندلی. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فالو کیا تھا لیکن وہ بیچارے کا منہ ہی کالا ہوا تھا، وہ بیچارے کا منہ دروازے کے اندر آ گیا تھا، لٹرلی منہ دروازے کے اندر آ گیا. وہ ہمیں انٹرسیپٹ کیا بیدیاں روڈ پہ، تو میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوں، تو اس نے آ کے تو اسی طریقے سے گاڑی کا دروازہ کھولا ہے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے کہ وہ ابھی گاڑی کے اندر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے وہ لیور کھینچا دروازے کا، تو ریزسٹنس میں اس کا منہ اندر تھا، باقی باہر تھا، وہ منہ اندر آ گیا، ڈرائیور نے گاڑی نکال لی. وہ بیچارہ پتہ نہیں پھر پیچھے پڑا رہا کیا ہوتا رہا، اللہ بہتر جانے. تو بھائی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے بہترین محافظ ہے ہی کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. شکر ہے اللہ. اچھا عمران بھائی، کبھی کوئی ایسا اس ٹینیور میں آپ نے کوئی ایسا کیس جسے آپ بتاتے ہوئے آپ خود بھی رو پڑے ہوں؟ ویسے یہ تو انسان، آپ بھی انسان ہیں، آپ میں بھی دل ہے، آپ بھی اولاد والے ہیں، آپ بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں تمام رشتوں کے ساتھ آپ منسلک ہیں، تو کوئی ایک ایسا جو آج بھی آپ سوچیں اکیلے میں بیٹھ کے تو آپ اندر سے ایک جسے کہتے ہیں نا ہوکا نکلے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اپنے والد کے انتقال سمیت میرے سے کبھی رویا کیا ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. میں اس میں اللہ کی عافیت سمجھتا ہوں، اس میں لوگ اس کو پتھر دل سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں. جس دن میرے والد اس دنیا سے گئے ہیں اس کے بعد اپنا رونے والا، دکھ آئے، تکلیف آئی، پریشانی آئی، وہ رویا جاتا نہیں ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر کوئی سختی ہے تو اس سے پناہ عطا فرمائے. تو بہت بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت بہت پریشانی ہوتی ہے. یہ اب بندہ کیا اپنے پیٹ کے کپڑا اٹھائے، وہ رونے والا معاملہ. اور 2024 تک کا جو 59 صرف 2024 کے اندر کوئی ایسا واقعہ، جیسے آئے دن ہم لوگ یہ اس کا نام کہ کرائم بیٹ کے اوپر کرتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو تکلیف میں لایا ہو کہ یار اینج نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کوئی ایک واقعہ، ویسے تو بڑے ہی ہوں. مجھے دیکھیں، جو کے پی کے کا ٹور تھا نا، سندھ کا ٹور میرا بہت اچھا رہا تھا. کے پی کے کا ٹور میرا بہت برا پیتھیٹک رہا، اور اس پیتھیٹک رہنے کی وجہ ایک تھی کہ ایک ہیپننگ، باقی تمام ہم نے وہاں پہ تقریباً 16 کے قریب شوز کیے، تمام چیزوں میں ہم نے محبت سمیٹی، دعائیں سمیٹی. ہمارے تقریباً کوئی 5-6 شوز تھے جو ریڈز تھے صرف پولیس کے حوالے سے. اس میں ہمیں وہاں کی جو مقامی صحافیوں کی چیز ہے نا، اسے ہمیں بہت تنگ کیا. اچھا سر، مقامی صحافی پولیس ہی نہیں سر، لٹرلی ہر کسی کے باپ کے نوکر بنے ہوئے، مقامی صحافی. ہاں، ہر کسی کے باپ کے نوکر بنے ہوئے. ٹھیک ہے. اب ایسے لگنے لگا ہے کہ شاید وہ دانے بھیجتے ہیں گھروں میں. مقامی صحافی پاکستان کے سر، جو او ایس آرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ کے پی کے میں لوئر دیر کی بات کر رہا ہوں، مجھے وہاں پر بہت گندا ایکسپیرینس ہوا. اس ایکسپیرینس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. وہاں پر ہم نے مقامی صحافیوں کو لٹرلی روٹی پر بکتے دیکھا. ہاں، میں کھل کے بات کروں. لیکن اللہ نے پھر وہاں پر ہمیں نر بندے بھی ٹکرائے. ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے 5-5 7-7 دن جب تک ہم وہاں موجود رہے، انہوں نے اپنے یہ گلے سے کپڑے چینج نہیں کیے. They were there dedicated for us. اور یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کاز کا معاملہ ہے جس کاز کے ساتھ ہم چل رہے تھے. وہ انہوں نے اپنے گھر جا کے نہیں دیکھا. ایسے لوگ بھی ملے. 2025 میں آپ کیا دعا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو 2024 کے اندر آپ نے دیکھے انسیڈنٹ، کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو اس دفعہ یہ ہو گیا نا، یہ کم از کم آگے نہ کسی کے ساتھ بھی. اچھا، میری اللہ تعالیٰ کے حضور دستبستہ درخواست ہے، دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس خیر کے کام میں قبول رکھے. کیونکہ مالک کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کب آپ سے نظر پھیر لے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہونے دے اس سال بھی، اس سے اگلے سال بھی، اس سے اگلے سال بھی، جب تک زندگی یا کبھی بھی، جس سے اس کی ناراضگی آئے. باقی بندیاں نے کوئی پاک کوئی روڑا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے الحمدللہ. بندے ہیں کوئی رب تھوڑی نے ناراضگی دا. رازق تو رب تعالیٰ ہے. رازق کے علاوہ محافظ بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. یہ سب ہمارے جیسے گوشت پوست کے انسان ہیں، محتاج ہیں بیچارے سارے. بالکل. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، کتنی بھی بڑی کرسی پر بیٹھے رہو، جتنی بڑی پر ہے وہ اتنا محتاج زیادہ ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے.